السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمپیوٹر بیسک کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا دوست حافظ عبد الماجد۔ آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے کچھ مزید چیزیں کہ ہم اپنے کمپیوٹر کے ساتھ کس طریقے سے چھیڑ چھاڑ کر کے ان میں مزید چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا تھا ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز، اور کل ہم نے کمپیوٹر سسٹم یونٹ کے بارے میں تفصیل سے ڈسکشن کی تھی کہ کمپیوٹر کے اندر جو سسٹم یونٹ جسے ہم کہتے ہیں اس میں کیا کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور کن کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ آج ہم یہاں پر یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جیسے ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہم مختلف چیزیں اپنی مرضی سے ایڈ بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہم کوئی تصویر اگر ایڈ کرنا چاہیں، تصویر اگر ڈالنا چاہیں، اپنے کمپیوٹر میں محفوظ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کوئی ویڈیو محفوظ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی آڈیو محفوظ کرنا چاہیں تو وہ بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کوئی تصویر محفوظ کرنا چاہیں تو اس کے لیے عام طور پر ہمارے پاس یا تو کیمرہ ہونا چاہیے، یا ہمارے پاس یو ایس بی ہونی چاہیے، یا ہمارے پاس اسکینر ہونا چاہیے کہ ہم باہر سے کوئی بھی تصویر اپنے کمپیوٹر کے اندر محفوظ کر سکتے ہیں۔ اسکینر کے ذریعے سے بھی ہم کر سکتے ہیں، ویب کیمرے کے ذریعے سے بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم یو ایس بی کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مختلف چیزوں کے ذریعے سے ہم اپنی تصویر کو اپنے سسٹم میں، اپنے کمپیوٹر میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنی آواز بھی محفوظ کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ اس کے لیے ہمیں ساؤنڈ کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ساؤنڈ کارڈ کے علاوہ ہم یو ایس بی کے ذریعے سے بھی اپنی آواز کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس یا تو مائک ہونا چاہیے یا ہیڈ فون ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی آواز کو اپنے سسٹم کے اندر منتقل کر سکیں۔ ویڈیو بھی ہم بنا سکتے ہیں، ویڈیو بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس ویب کیم ہونا ضروری ہے، اور آج کل کے دور میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یو ایس بی بھی اگر ہمارے پاس ہو تو ہم اس کے ذریعے سے بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کی بورڈ کے بارے میں کہ کی بورڈ کا کیا کام ہے۔ کل ہم نے سسٹم یونٹ کے بارے میں پڑھا تھا، اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ کی بورڈ ہے۔ باقی چیزیں ہم آرام سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کی بورڈ کے اوپر چونکہ بہت سارے بٹنز ہوتے ہیں اس لیے ہم ان کو تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ اب کی بورڈ کو کی بورڈ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک بورڈ ہوتا ہے، اور اس بورڈ کے اوپر ہم مختلف کیز کو استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ ایک پکچر دیکھیں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک کی بورڈ ہے، ایک بورڈ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر مختلف کیز ہیں، اور یہ مختلف کیز مختلف چیزوں کے لیے اور مختلف مقاصد کے لیے، مختلف اس کے اوپر شیپس بھی بنی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اے ایس ڈی ایف جی ایچ کیو ڈبلیو ای آر زیڈ ایکس، یہ جو اے بی سی ڈی جتنی بھی لکھی ہوئی ہے، یہ ساری کے سارے جو اے بی سی ڈی کے ورڈز ہیں ان کو ہم کریکٹرز کہتے ہیں، ان کو ہم کریکٹرز کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ والا جو بڑا بٹن ہے اس کو ہم اسپیس بار کہتے ہیں۔ اسپیس بار کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی دو ورڈ لکھتے ہیں تو ان دو ورڈز کے درمیان اسپیس ڈالنے کے لیے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے اے ایس ڈی ایف لکھا، اس کے بعد میں تھوڑا سا اسپیس ڈالنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا خلا رکھنا چاہتا ہوں، تو میں یہ بڑے والا بٹن دباؤں گا اور اس کے بعد میں لکھوں گا جی ایچ آئی، پھر اس کے بعد اسپیس، پھر بی این ایم، پھر اگر ہم نے تھوڑا سا اسپیس رکھنا ہو تو اس طریقے سے۔ یہ والا اس بٹن کا کام ہے، یہ جو بڑا بٹن ہے اس کو ہم اسپیس کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ والا جو بٹن ہے ای ایس سی، اس کو ہم اسکیپ بٹن کہتے ہیں۔ عام طور پر ایک پیج سے جب واپس پچھلے پیج کی طرف جانا ہو تو عام طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم یہ والے ورڈز دیکھ رہے ہیں، یہ والے ورڈز اے ایس ڈی ایف جو بھی کی بورڈ کے اوپر لگا ہوا ہے، تو عام طور پر جب ہم کوئی بٹن دباتے ہیں تو اس بٹن دبانے کو بٹن پریس کرنا بھی کہتے ہیں، اور
کی اسٹروک کرنا بھی کہتے ہیں، کی اسٹروک کرنا بھی کہتے ہیں، اور بٹن پریس کرنا یا کلک کرنا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر کچھ گنتی بھی لکھی ہوئی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اس کے بعد 0۔ اور اگر آپ دائیں طرف آ جائیں تو 1 2 3 4، یہاں پر بھی کچھ گنتی کے بٹن آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور یہاں پر بھی، ان دونوں کا کام سیم ہی ہے۔ اب یہ والے جو بٹن ہیں ان کو ہم نومیریکل بٹنز کہتے ہیں، نومیریکل بٹن ان کو کہا جاتا ہے۔ اوپر آ جائیں کی میں، اور F1 F2 F3 F4 یہ جتنے بٹن ہیں ان ساروں کو فنکشن کی کہا جاتا ہے۔ فنکشن یعنی ان سے ہم مختلف قسم کے جو فنکشنز ہیں ان کو ہم یوز کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں وہ آگے ہم تفصیل سے پڑھتے جائیں گے۔ الفابیٹ، نومیریکل، فنکشن، اسکیپ اور اسپیس بار۔ اس کے بعد آپ آ جائیں یہاں پر، یہ انٹر کا ایک بٹن ہے، اور اگر آپ یہاں پر آ جائیں اس طرف دائیں طرف تو یہاں پر بھی انٹر کا بٹن ہے۔ بعض آپ لوگ کی بورڈ دیکھیں گے کہ ان میں انٹر نہیں لکھا ہوتا، صرف اور صرف یہ ایک تیر کا نشان ہوتا ہے۔ تو تیر کا نشان ہو یا اس میں انٹر لکھا ہوا، دونوں کا سیم کام ہے۔ ان دونوں کا کام کیا ہے؟ ان دونوں کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام لکھ رہے ہیں، کچھ بھی ٹائپ کر رہے ہیں، اور ٹائپ کرتے کرتے اگر آپ اگلی لائن میں، نیکسٹ لائن میں جانا چاہتے ہیں تو آپ انٹر کا بٹن دبائیں گے اور نیکسٹ لائن پہ آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ انٹر دبائیں، نیکسٹ بٹن میں آ گئے، انٹر دبایا، دوبارہ نیکسٹ لائن میں۔ جو بھی آپ کرنا چاہیں گے، آپ انٹر کا بٹن دباتے جائیں گے تو آپ نیکسٹ لائن میں جاتے جائیں گے۔ اس کو، یہ والے جو 4 بٹن ہیں جن کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے ایرو بنے ہوئے ہیں، ان کو ایرو کی کہا جاتا ہے۔ ایرو کی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اوپر نیچے دائیں بائیں کہیں پر بھی جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے، میں اب اوپر والا ایرو کی دباتا ہوں تو میں اوپر آ جاتا ہوں، دائیں طرف کا ایرو دباتا ہوں تو دائیں طرف آ جاتا ہوں، بائیں طرف کا ایرو کی دباتا ہوں تو بائیں طرف، نیچے کی طرف جو ایرو کی نیچے دباؤں گا تو میں نیچے کی طرف آ جاؤں گا۔ یہ اس ایرو کی کا کام ہے۔ اب اس کے بعد کچھ بٹن ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہاں پر مختلف کی بورڈز کے اندر کسی میں ہوگا، کسی میں نہیں بھی ہوں گے، یہاں پر کچھ لائٹس ہوں گی، 2 3 یا 1۔ یہ لائٹ مختلف بٹن کو استعمال کرتے ہوئے وہ لائٹس آن ہوتی ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر کی بورڈ کے اندر ہو، آپ کے پاس اگر نہ ہو تو آپ پریشان ہو رہے ہو کہ ہمارے پاس تو وہ لائٹ نہیں ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ صرف میں نے آپ کو بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایسا کوئی سسٹم کی بورڈ موجود ہو جس میں وہ بٹن یا وہ لائٹس لگی ہوئی ہوں، تو وہ مختلف بٹنوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ لائٹس آن ہوتی ہیں۔ اس کا کوئی اتنا زیادہ خاص مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ والا ایک بٹن ہے، یہ بیک سپیس کے لیے۔ بیک سپیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ لکھ رہے ہیں اور کچھ لکھتے لکھتے اچانک آپ کو یاد آیا کہ یہ لفظ میں نے غلط ٹائپ کر دیا اور مجھے یہ لفظ ٹائپ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر یہ والی آپ لائن دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ میں نے ایم ڈبل لکھا ہے۔ اب مجھے یاد آیا کہ ایم کے بعد تو میں نے پی لکھنا تھا، تو میں نے بیک سپیس کا بٹن دبایا اور پی کرنے کے بعد پی جو ورڈ ہے اس کو میں نے لکھ لیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں ان کی بورڈ کے اوپر، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم کوئی کام لکھ رہے ہوتے ہیں، عام طور پر ہاتھ سے بھی جب لکھ رہے ہوں تو بعض دفعہ ہم کہیں پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں، کہیں پر ہم کسی لفظ کے اوپر چھوٹا سا کوما ڈال دیتے ہیں، کہیں پر ہم انورٹڈ کوما ڈالتے ہیں، کہیں ہم بریکٹ ڈالتے ہیں۔ یہ مختلف چیزیں ہم لوگ عام طور پر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ چیزیں آپ کی ان بٹنوں سے آتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ والا ایک بٹن ہے، یہ ایک بٹن ہے، یہ ہے، یہ ہے اور یہ ہے۔ ان کو ہم عام طور پر پنکچویشن کیز کہتے ہیں، پنکچویشن کیز کہتے ہیں، یہ والی جن کے ذریعے سے ہم مختلف
الفاظ کے دوران یا الفاظ کو لکھنے کے بعد ہم مختلف نشانات لگاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. یہ 2 3 4 اور یہ 5. اسی طریقے سے یہ پلس کا نشان ہے، یہ مائنس کا نشان ہے. یہ 2 بٹن جو ہیں وہ بریکٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ 2 بٹن بریکٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ والا جو بٹن ہے یہ بیک سلیش کے لیے استعمال ہوتا ہے. بیک سلیش کے لیے آپ یہ والا بٹن استعمال کرتے ہیں. اب آپ کو ایک بات اور بھی یہاں پر سمجھنا ضروری ہے کہ کچھ بٹنز ایسے ہیں جو اکیلے کوئی بھی لفظ ٹائپ نہیں کرتے. کام تو کرتے ہوں گے لیکن ٹائپ نہیں کرتے. مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کنٹرول ہے، یہ والا بٹن ہے، آلٹ کا بٹن ہے، یہاں پہ دوبارہ آلٹ کا بٹن ہے. یہ مختلف بٹنز ہیں. ان بٹنز کو عام طور پر ہم کسی دوسرے بٹن کے ساتھ کی کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں. اب چونکہ یہ اکیلے کام نہیں کرتے، کسی دوسرے کریکٹر کے ساتھ یا کسی دوسرے کی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو کمبینیشن کی کہتے ہیں. یہ والے جتنے بھی ہیں. مثال کے طور پر مجھے اپنی فائل کو سیو کرنا ہے تو میں عام طور پر یہ کرتا ہوں کہ کنٹرول کو دبا کر اس کے بعد ایس کو دباتا ہوں تو میرے پاس فائل سیو ہو جاتی ہے. یہاں پر دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ پہلے کنٹرول، یہ CTR کا جو ورڈ ہے یہ جس پہ لکھا ہوا ہے اس کو کنٹرول بٹن کہتے ہیں، کہ آپ نے ایک مرتبہ کنٹرول بٹن دبایا، اس کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد آپ نے ایس دبایا تو وہ یہ کوئی کام نہیں کرے گا. اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ پہلے ایس دبائیں اور اس کے بعد کنٹرول دبائیں، ایسا نہیں. بلکہ آپ نے پہلے کنٹرول دبا کر اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی آپ نے ایس کا بٹن دبانا ہے. آپ نے کنٹرول کا بٹن دبا کر چھوڑنا نہیں ہے، اس کے بعد آپ نے ایس کا بٹن دبانا ہے. جب آپ نے ایس کا بٹن دبا دیا تو ایک مرتبہ آپ دبائیں گے اور اس کے بعد آپ ایس کو چھوڑ دیں گے اور بعد میں آپ کنٹرول کا بٹن چھوڑیں گے. اسی طریقے سے اگر میں نے ساری فائلیں بند کرنی ہوں تو میں آلٹ کا بٹن دبا کے رکھوں گا اور ساتھ میں یہ F4 کا جو کی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو پریس کروں گا تو وہ فائل بند ہو جائے گی. لیکن اگر میں صرف F4 دباؤں گا تو فائل بند نہیں ہوگی، صرف آلٹ کا بٹن دباؤں گا تو تب بھی فائل بند نہیں ہوگی. اٹ مینس کہ یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں. یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھتے جائیں کہ اگر آپ نے کوئی بھی کریکٹر یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہو، مثال کے طور پر اے آپ نے کریکٹر ٹائپ کرنا ہے، ایس کرنا ہے، ڈی کرنا ہے، ایف کرنا ہے، تو آپ نے یوں نہیں کرنا کہ اے کی کو دبا کے رکھی رکھنا ہے. دبا کے رکھنا نہیں، صرف ایک مرتبہ آپ کلک کر دیں گے اور اس کے بعد وہ ورڈ ٹائپ ہو جائے گا. اگر آپ اے کو مسلسل دبا کے رکھیں گے، یہ دیکھیں مثال کے طور پر صرف میں نے ایک مرتبہ کی کو دبایا تو اے لکھا ہوا آ گیا. لیکن اگر میں اے ورڈ کو دبا کے رکھتا ہوں، دیکھیے گا اب یہ کتنی مرتبہ لکھا گیا، حالانکہ مجھے صرف اور صرف ایک دفعہ لکھنا تھا. میں نے صرف اور صرف ایک دفعہ ایم لکھنا تھا تو میں نے ایک دفعہ اس کو کلک کر دیا. لیکن اگر میں تھوڑی سی دیر بھی اس کو دبا کے رکھتا ہوں تو یہ کئی دفعہ وہاں پر ٹائپ ہو جاتا ہے، جو کہ مجھے بالکل بھی نہیں چاہیے ہے. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آلٹ کا جو بٹن ہے یہ دائیں طرف بھی ہے اور بائیں طرف بھی ہے، تو دونوں کا کام سیم ہی ہے، چاہے وہ دائیں طرف ہو چاہے بائیں طرف ہو. تو یہ کچھ خاص اس میں بٹن ہیں جو آپ عام طور پر استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پر کیپس لاک ہے. کیپس لاک اگر آپ اس کو ایک مرتبہ پریس کریں گے اور اس کے بعد آپ کوئی بھی ورڈ ٹائپ کریں گے تو وہ الفابیٹیکلی جو ہے وہ کیپیٹل ورڈز اس میں آپ لکھیں گے. یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. میں نے ابھی ایک ورڈ لکھا ASDF. اب آگے میں جو ورڈ لکھنا چاہتا ہوں سارے کے سارے وہ میں کیپیٹل ورڈ لکھوں گا. تو میں کیا کروں گا، سب سے پہلے کیپس لاک کا جو بٹن تھا اس کو ایک دفعہ پریس کر دوں گا اور اس کے بعد جب میں لکھوں گا، دیکھیے سارے کے سارے الفابیٹیکلی کیپیٹل ورڈز
آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اب اگر میں کیپس لاک آف کر دیتا ہوں دوبارہ سے، اب دیکھیے سارے کے سارے اسمال ورڈز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ کیپس لاک کا عام طور پر کام ہوتا ہے۔ یہی والا کام اگر آپ شفٹ کا بٹن دبا کر رکھیں، شفٹ کا بٹن ریلیز نہیں کرنا، دبا کے رکھیں، اور اس کے بعد اگر آپ اے لکھیں گے تو وہ کیپٹل ورڈ ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ ایس لکھیں گے شفٹ کو دبا کے رکھنے کے بعد ایس، تو وہ بڑی اے بی سی میں لکھا ہوا نظر آئے گا۔ شفٹ دبا کر ڈی لکھیں گے تو بڑی اے بی سی میں لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ امید ہے یہاں تک آپ کو بات بالکل کلیئر ہو گئی ہوگی۔ یہاں پر اوپر آ جائیں تو یہ ایک ٹیب کا کی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ عام طور پر جب ہم کوئی ورڈ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ دو ورڈز کے درمیان جب ہم نے تھوڑا سا سپیس رکھنا ہو تو اس کے لیے ہم یہ والا بٹن پریس کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اس کے درمیان سپیس زیادہ رکھنی ہو اور فوری رکھنی ہو تو اس کے لیے ہم ٹیب کا بٹن استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے میں صرف ایک مرتبہ جو سپیس بار کا بٹن ہے وہ ایک دفعہ دباتا ہوں تو وہ تھوڑا سا ہے، لیکن اگر میں ٹیب کا بٹن دباتا ہوں تو پھر آپ دیکھیے کتنا زیادہ گیپ اور کتنا زیادہ فاصلہ وہ ایک منٹ کے اندر، بلکہ ایک سیکنڈ کے بھی کچھ حصے کے اندر وہ اتنا زیادہ اس میں سپیس ڈال دیتا ہے۔ تو یہ والا کام آپ اس میں سے کر سکتے ہیں۔ باقی رہ گئے یہ 3-4 بٹن، یہ ہم انشاءاللہ پھر کبھی آگے پڑھتے ہوئے درمیان میں اس کو کہیں پر ڈسکس کریں گے۔ یہ کوئی اتنے مشکل بٹن نہیں ہے، یہ عام طور پر جب ہم کوئی چیز پرنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ بٹن استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم لاک کرنے کے لیے، اسکرول لاک کے لیے اور کسی چیز کو روکنے کے لیے ہم یہ بٹن استعمال کرتے ہیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو یہ بتا دیا یہ پلس کا نشان ہے، یہ مائنس کا ہے، ایسے ہی آپ یہاں پر آ جائیں گے یہ پلس کا اور یہ مائنس کا۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہ والا کی بورڈ یہاں پر یہ سارے نومیریکلز موجود ہیں تو یہاں دوبارہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دوستو اس کا مقصد صرف اور صرف ان لوگوں کی آسانی کے لیے ہے جو میتھ کا کام زیادہ کرتے ہیں، گنتی کا، کاؤنٹنگ کا کام زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر سارے ورڈز ایک طرف لکھے ہوئے اور ان کو پریس کرنے میں اور استعمال کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ یہاں پر آخری بات سمجھتے جائیں کہ اگر آپ ان میں سے کوئی ورڈ یوز کرنا چاہیں گے، کوئی کی یوز کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو پہلے کیپ لاک یا شفٹ کا بٹن دبا کے رکھنا ہوگا۔ اگر آپ کیپ لاک آن کر دیتے ہیں تو یہ بٹن تب کام کریں گے، اگر کام نہ کر رہے ہوں تو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نئے جو کی بورڈ ہیں ان میں کام کرتے ہوں، تو اگر کسی کے پاس پرانا کی بورڈ ہو اور اس پہ کام نہ کر رہا ہو تو پہلے آپ کیپ لاک آن کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ ان کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکسن میں دوبارہ سے پھر ملیں گے۔